السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سارے حضرات مل کر اپنے نبی کی محبت میں بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام حضرات، علماء اکرام، مہمانان گرامی، محترم بزرگوں، غیور نوجوانوں، آج کی یہ خوبصورت محفل سیرت رحمت للعالمین آپ کی اس علاقے خیرپور کی انجمن تاجران برادر محترم رانا محمد ناصر صاحب، بھائی اسلم صاحب، بھائی ندیم رحمانی صاحب، حاجی اجمل صاحب، رانا محمد افضل صاحب، بھائی کلیم اللہ صاحب اور دیگر جتنے حضرات اس کے انتظامات میں شامل ہوئے، جنہوں نے محبت کا اظہار کیا، پروردگار عالم ان سمیت ہم سب کا یہاں آنا، شامل ہونا، گفتگو کرنا، گفتگو سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عام طور پر یہی معروف ہو گیا کہ آج کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے. بہرحال ربیع الاول کے ماہ مبارک میں حضور دنیا میں تشریف لائے اور آپ کا عشق رسول، محبت رسول بڑھ جائے تو چند جملے ذرا تمہیدی طور پہ عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے جب حضور دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے دنیا میں بھیج کر تاج نبوت اڑھا کر پھر عظمتیں عطا فرمائی. ایسی بات نہیں. تمام انبیاء کرام کے لیے اللہ نے قاعدہ اور قانون یہی بنایا تھا. انہیں دنیا میں بھیجا، 40 سال کے بعد تاج نبوت اڑھایا، نبی اور رسول بنایا، تو اللہ نے انہیں اس وقت جا کر نبوت کی عظمتیں عطا فرمائی. لوگوں کو بھی اس وقت پتا چلا کہ یہ آنے والے جو انبیاء ہیں باری باری آ رہے ہیں. جب تاج نبوت اوڑھتے ہیں تو اللہ انہیں نبی بناتے ہیں اور عظمت عطا فرماتے ہیں. ہمارے نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کہ اللہ نے تاج نبوت 40 سال کے بعد اڑھا کر عظمت عطا فرمائی اور اس سے پہلے بھی اگر چلے تو دنیا میں بھیج کر عظمت نہیں عطا فرمائی، بلکہ دنیا بنانے سے لاکھوں سال پہلے عظمت عطا فرمائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے نبی اس وقت بنا دیا تھا جب ابھی آدم کو بھی نہیں بنایا تھا. آدم علیہ السلام کا جسم بھی ابھی نہیں بنا، ابھی گارے مٹی پانی کے درمیان ہے. آدم کا وجود بننے کی ابھی تیاری ہو رہی ہے. علیہ السلام حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس وقت بھی مجھے نبی بنا دیا تھا. پروردگار عالم نے ہمارے نبی کو اس اعتبار سے، شان نبوت کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے بڑی عظمت عطا فرمائی، بڑی فضیلت عطا فرمائی، بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. انبیاء اکرام کو دنیا میں بھیج کر عظمتیں ملتی رہی، لیکن ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنانے سے پہلے، زمین و آسمان بنانے سے پہلے، چاند سورج ستاروں کا نظام بنانے سے پہلے، کتنے سال پہلے کئی واقعات سے تو پتہ چلتا ہے ابھی زمین و آسمان بننے میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سال باقی ہے. پروردگار عالم نے اس وقت ہمارے نبی کو عظمت عطا فرمائی.
زیادہ تفصیل میں جانے کا تو وقت نہیں، ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جبرائیل امین کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا او جبرائیل ذرا بتلا تو صحیح تیری عمر کتنی ہے؟ جواب جبرائیل کی زبان سے سننا چاہتے ہو یا میں اپنی طرف سے مفہوم سناؤں؟ جی بولتے نہیں منڈی والے، سارے منڈی کے ہیں حاجی صاحب، یہ باہر سے بھی آئے؟ اچھا تقریباً منڈی ہے، چلو پھر بولیں گے۔ میں آپ کی ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں، جب رانا افضل صاحب بولی لگا رہے ہوتے ہیں آپ زور زور سے جب شور مچا رہے ہوتے ہیں، آج بھی اسی طرح مچاؤ، لیکن وہ والا نہ ہو، آج سبحان اللہ والا ہو تاکہ درجے بلند۔ چلو آپ نے جواب نہیں دیا تو اس کا میں یوں سمجھتا ہوں آپ چاہتے ہیں کہ کچھ جبرائیل کی بات سناؤں، کچھ اپنی طرف سے ذرا لطف ڈال دوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او جبرائیل تیری عمر کتنی ہے، تیری زندگی کتنی ہے؟ آدم علیہ السلام پر بھی وحی لایا کرتا تھا، نوح علیہ السلام پر بھی وحی لایا کرتا تھا، ابراہیم خلیل اللہ پر بھی وحی لایا کرتا تھا۔ تو نے کتنے نبیوں کا زمانہ دیکھا؟ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے کتنا پہلے تجھے بنایا، تیری زندگی کتنی، تیری عمر کتنی؟ عرض کر دی آقا مجھے اپنی زندگی کا پتہ کوئی نہیں، مجھے اپنی عمر کا پتہ کوئی نہیں، میری عمر کتنی ہے؟ حضور نے فرمایا کچھ اندازہ تو بتلا دے۔ جبرائیل امین عرض کرنے لگے آقا میری اماں کوئی نہیں جو مجھے میری عمر بتاتی۔ مائیں بتاتی ہے نا، بچہ جب سکول جاتا ہے یا کہیں ضرورت پڑتی ہے ماں سے پوچھتا ہے کہ اماں میں کتنے سال کا ہو گیا۔ فرشتوں کی تو اماں کوئی نہیں۔ جبرائیل امین نے عرض کر دیا آقا میرا ابا کوئی نہیں جو مجھے بتاتا میری زندگی کتنی۔ ہم آسمان پہ رہنے والے ہیں، آسمان پہ یونین کونسل کا دفتر کوئی نہیں جہاں میری تاریخ پیدائش لکھی جاتی، وہاں نادرا کا دفتر کوئی نہیں میرا برتھ سرٹیفکیٹ بن جاتا۔ حضور نے فرمایا او جبرائیل کسی بات سے تو تجھے اندازہ ہوگا تیری زندگی کتنی، تیری عمر کتنی؟ جبرائیل امین نے عرض کر دیا آقا اس بات سے اندازہ لگا لے میری زندگی کتنی ہے، میری عمر کتنی ہے۔ حضور نے فرمایا بتلاؤ کس بات سے اندازہ لگے گا؟ جبرائیل امین نے عرض کر دی آقا چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکا کرتا تھا۔ مجھ جبرائیل نے اس ستارے کو جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکا کرتا تھا میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ کوئی گپ شپ ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا، سیرت حلبیہ میں موجود ہے، تفاسیر کے اندر موجود ہے، تاریخ کبیر کے اندر موجود ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا آقا وہ ستارہ جو 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ چمکتا نظر آتا تھا میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ کیوں جی روزانہ گاڑیوں کا حساب لگاتے ہو، حساب لگا کے بتاؤ جبرائیل کی عمر کتنی ہو گئی؟ 70,000 کو اگر 72,000 سے ضرب دے 50 لاکھ سے زیادہ عمر نکلتی ہے جبرائیل امین کی۔ جبرائیل امین نے جب اپنی عمر کا اندازہ بتلایا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او جبرائیل تیری تو بڑی عمر ہے، تیری تو بڑی زندگی ہے، لیکن جب اگلی بات میری زبان سے سنے گا تو پریشان ہو جائے گا، تیرے چہرے پہ پریشانی کے آثار رونما ہو جائیں گے۔ جبرائیل امین غور سے دیکھنے اور سننے لگے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او جبرائیل جس ستارے کو تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا اگر تو یقین کرے رب کعبہ کی قسم وہ میں ہی تھا۔ جبرائیل امین کے چہرے پر واقعی پریشانی کے آثار آنا شروع ہو گئے، پریشانی کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔ حضور علیہ السلام جان گئے۔ حضور نے فرمایا اور جبرائیل پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، تجھے غمزدہ ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، تو یہ سوچتا ہوگا میں تیری نظروں کے سامنے دنیا میں آیا، تجھے یقین نہیں آ رہا ہوگا، آ تجھے بتلا دیتا ہوں، آ تجھے سمجھا دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او جبرائیل
چمکتے ہوئے دیکھا تھا، آج بھی وہ ستارہ تجھے نظر آ جائے تو کیا تو پہچان لے گا؟ عرض کیا کہ 2-4 مرتبہ نہیں دیکھا، 200-100 مرتبہ نہیں دیکھا، 72,000 مرتبہ جو چیز دیکھی ہو نقشے یاد ہو جایا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر آجا میرے پیچھے کی طرف، آجا میری پشت کی طرف آجا۔ جبرائیل امین پیچھے آ گئے، حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر آپ کی وہ مہر نبوت جو اللہ نے قدرتی طور پر آپ کے شانوں کے درمیان لگا دی تھی، حضور نے فرمایا اور جبرائیل یہ مہر نبوت دے کر تو بتلا جس ستارے کو تو چمکتا دیکھا کرتا تھا کیا وہ یہی تو نہیں ہے؟ جبرائیل آگے بڑھے، مہر نبوت کو دے کر رب کی قسم کھا کر کہنے لگے او اللہ کے محبوب نبی واللہ یہی وہ ستارہ ہے جس کو میں آسمانوں میں چمکتا دیکھا کرتا تھا۔ ابھی دنیا نہیں بنی، ابھی زمین و آسمان کوئی نہیں، شمس و قمر کا نظام کوئی نہیں، شجر حجر کا نظام کوئی نہیں، ایک بھی انسان کوئی نہیں، اس دنیا کا نقشہ کوئی نہیں۔ رب کائنات نے ہمارے نبی کو اس وقت مقام و مرتبہ اور عظمت عطا فرمائی جب دنیا کے اندر تشریف لائے، پھر تو پروردگار عالم نے ہم لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ہمارے دلوں میں ایمان کو جلا بخشنے کے لیے، ہمارے دلوں کو منور کرنے کے لیے رب کائنات نے حضور علیہ السلام کی دنیا کی تشریف آوری کو بڑا اعلیٰ اور نرالا بنا دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے پیدائش کے دن سے لے کے 63ویں سال تک کی ساری زندگی نے لوگوں کے لیے نمونہ بننا ہے، اور اللہ نے اسی لیے زندگی کو محفوظ بھی فرمایا، اور حضور کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے 1.5 لاکھ لوگوں کا انتخاب فرمایا۔ 2-4 آدمی بھی کافی تھے، لکھتے جاتے نہیں، اللہ نے 1.5 لاکھ صحابہ اور اہل بیت عطا فرمائے جو میرے محبوب نبی کو بچپن سے لے کے بڑھاپے تک غور سے دیکھے بھی، یاد بھی رکھے اور امت تک پہنچا دے، قیامت تک کے لیے سیرت نے زندہ رہنا ہے۔ تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو دنیا میں تشریف آوری بھی بڑی اعلیٰ عطا فرمائی۔ آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے، میں چیدہ چند باتیں عرض کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، یتیم ہے، باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے۔ اب جو بات کرنے لگا ہوں اس کو یا تو کوئی سیاںا بزرگ سمجھے گا یا کوئی ایسی بیوہ عورت کہ جو حمل سے ہو لیکن شوہر دنیا سے چلا گیا ہو۔ حضرت آمنہ کا یہی حال تھا نا جی، اماں کا یہی حال تھا کہ بچے کی پیدائش ہونے والی ہے لیکن باپ سر پہ نہیں، شوہر جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو چکے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میرے دل میں یہی تمنا جاگ اٹھتی تھی، میں اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں کیا کرتی، مولا ایک تو جو آنے والا بچہ جو میرے پیٹ کے اندر جس کی تخلیق ہو رہی ہے، مولا کرم نوازی فرمانا، یہ بچہ مجھے بیٹا عطا فرما دینا۔ ایسی بیوہ عورت بچے کی پیدائش سے پہلے بچے کی پیدائش سے پہلے جس بچے کا ابا دنیا سے چلا گیا ہو، ایسی عورت کی تمنا یہی ہوا کرتی ہے کہ اللہ یہ اولاد مجھے بیٹا عطا فرما دے، میرا سہارا بن جائے، میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے، اس کو دیکھ کر میں زندگی گزار لوں گی۔ فرماتی ہے کہ میں دعائیں مانگا کرتی، مولا یہ آنے والی جو آپ کی تخلیق ہے، یہ آنے والا جو بچہ ہے، کرم نوازی فرما مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ اور فرماتی ہے میں دوسری دعا کیا کرتی، مولا بیٹا بھی عطا فرما دے اور اپنے ابا عبداللہ جیسا عطا فرما دے۔ شوہر تو نہ رہا، بیٹا اپنے باپ جیسا ہوگا تو اسی میں مجھے اپنا شوہر اس کی شکل نظر آئے گی، میری زندگی گزر جائے گی۔ جھولی پھیلائے بیٹھی ہے، مولا بیٹا عطا فرما دینا اور ابا جیسا عبداللہ جیسا عطا فرما دینا۔ توجہ سے سنیں گے تو بات میں بڑا مزہ آئے گا۔ دعا مانگی
اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور کیسے نرالے انداز میں اللہ نے فرمایا اے آمینہ تو اپنے لیے بیٹا مانگتی ہے، میں اس تیرے آنے والے بیٹے کی برکت سے اس سال میں جتنی ماں کو اولاد ملے گی کسی کو بیٹی نہیں دوں گا، سب کو بیٹے عطا فرماؤں گا، تجھے تو دوں گا۔ اس آنے والے بیٹے کی برکت سے میں تمام جہان میں جتنی مائیں اس سال جن کو حمل ٹھہرا، جن کو بچہ ملے گا کسی کو بیٹی نہیں ملے گی، اس آنے والے کی برکت سے سب کو بیٹے عطا فرماؤں گا۔ اور اے آمنہ تو کیا کہتی ہے کہ یہ ابا جیسا ہو، عبداللہ جیسا بیٹا تجھے مل جائے۔ اے آمنہ گھبراتی کیوں ہے، پریشان کیوں ہوتی ہے؟ تو عبداللہ جیسا مانگتی ہے اور میں تجھے ایسا عطا فرماؤں گا کہ اس بچے جیسا زمانے میں کوئی نہ ہوگا۔ تو باپ جیسا مانگتی ہے، باپ تو باپ ہے، اس جیسا آج تک میں نے کوئی بنایا نہیں، قیامت آ جائے گی اس طرح کا دوسرا بنایا نہیں جائے گا، ایسا حسین و جمیل محجبین تجھے بچہ ملے گا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے اللہ نے جب مجھے لال عطا فرمایا، بیٹا عطا فرمایا، میں پچھلے سارے غم بھول گئی، ساری پریشانی میری ختم ہو گئی، میں امام الانبیاء کے چہرے انور کو دیکھتی گئی، میرے سارے غم ختم ہو گئے۔ اللہ نے اتنا حسین و جمیل فرماتی ہیں کہ مجھے لال عطا فرمایا۔ اب توجہ کیجئے گا، آپ حضرات نے علماء سے سنا کہ دائیں لینے کے لیے آئی، کچھ دائیں آئی جو یتیم غریب مسکین سمجھ کے چھوڑ گئی کہ ہم اگر پالیں گی سنبھالیں گی تو ہمیں انعام کون دے گا، 2-4 سال جو سنبھالیں ہمیں انعام کون دے گا۔ علماء کہا کرتے ہیں، خطیب حضرات سنایا کرتے ہیں کہ کئی ساری دائیں آئی، یتیم سمجھ کر چھوڑ گئی، غریب سمجھ کر کے چھوڑ گئی، اور لوگ پڑھے لکھے سمجھدار سیانے کاروباری تاجر لوگ بیٹھے ہو، علماء بھی تشریف فرما ہے، اللہ کے وہ محبوب نبی جن کا تذکرہ دنیا بنانے سے پہلے ہوتا ہو، جن کا نور کب سے چمکتا ہو، جس کو جبرائیل لاکھوں سال پہلے ستارے کی صورت میں چمکتا دیکھے، جس نبی کی عظمتوں کو اللہ عالم ارواح میں بیان فرمائے، جس نبی کی عظمت میں اللہ نے پورا قرآن لکھ دیا ہو، جس نبی کی اللہ نے اتنی بڑی شان رکھی ہو، جس نبی کے لیے اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنائے، چاند سورج ستارے بنائے، شمس و قمر کا نظام بنایا، جن کی وجہ سے یہ اربوں خربوں کی تعداد میں انسان بنائے گئے، جن کی وجہ سے 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی جماعت بنائی گئی، اور لوگوں جس نبی کی اتنی بڑی شان ہو کہ ان دائیوں کی کیا ضرورت ہے کہ وہ یتیم سمجھ کے چھوڑ جائیں۔ آپ لوگوں کا دل مانتا ہو تو مانتا ہوں، میرا دل نہیں مانتا کہ یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی، غریب سمجھ کے چھوڑ گئی، مسکین سمجھ کے چھوڑ گئی، بلکہ میرا دل تو یہ مانتا ہے جس کا مقدر ہوتا ہے اسی کو ملا کرتا ہے۔ مقدر حلیمہ کا تھا تو کوئی اور بھائی کیسے لے جاتے؟ اور پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو، ہر امتی کو، قیامت تک آنے والے کو یہ سبق، یہ پیغام بھی پہنچانا تھا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات بھی بتلانی اور سکھلانی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں جو دائیں چھوڑ کر چلی گئی انہوں نے کمال کیا کیا، انہوں نے کون سا بڑا کام کر دیا۔ جو دائیں چھوڑ کر چلی گئی، جنہوں نے میرے محبوب نبی کو لیا کوئی نہیں، اپنایا کوئی نہیں، سینے سے لگایا کوئی نہیں، پرورش کے لیے اپنے گھر نہیں لے گئی، جو میرے نبی سے پیچھے ہٹ گئی، جو میرے نبی سے کٹ گئی، وہ مٹ گئی، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ علماء بھی تشریف فرما ہے، اگر ابھی میں سوال کر لوں جو دائیں چھوڑ کر چلی گئی تھی، ذرا ان میں سے کسی ایک کا نام بتاؤ۔ ہے جی کوئی پڑھا لکھا علماء حضرت کبھی سنا ہو؟ تاریخ میں ان کا نام ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے نبی سے کٹ گیا وہ مٹ گیا، نام و نشان ہی ختم ہو گیا۔ جو دائیں چھوڑ کر چلی گئی تھی ان کا نام کوئی نہیں جانتا، کس علاقے سے آئی کوئی نہیں جانتا، کس ملک سے آئی تھی کوئی نہیں جانتا، امیر تھی یا غریب تھی کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو
کر دیا. اس کے شوہر کا نام بھی قیامت تک کے لیے زندہ ہو گیا. ان کی بیٹی کے نام کی نعت شریف لوری آپ کو مولانا سنا رہے تھے, اللہ نے ان کی بیٹی کا نام بھی زندہ کر دیا. اللہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ, جس بھائی نے امام الانبیاء کو اپنا لیا, لے لیا, سینے سے لگا لیا, قریب آ گئی, اپنے قریب کر لیا. اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کا علاقہ بھی روشن کر دیا, میں نے اس کے خاندان کو بھی روشن کر دیا, حسب نسب بھی قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا. اللہ فرماتے ہیں میں نے آج کے بعد یہ قاعدہ بنا دیا, جو آدمی میرے نبی سے کٹ جائے گا وہ مٹ جائے گا, اور جو میرے نبی سے جڑ جائے گا وہ عظمتوں کی بلندیوں میں اڑ جائے گا. اللہ نے یہ پہلے ہفتے کے اندر حضور کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد پہلے ہفتے کے اندر کتنا بڑا سبق سکھایا کہ جو میرے محبوب نبی کو اپنائے گا, سنت کو, اداؤں کو, طریقوں کو, زندگی کو جو اپنائے گا وہ آدمی روشن ہو جائے گا, اور جو دور چلا جائے گا وہ بے نام و نشان ہو جائے گا. جی میں آ رہا ہے ایک محبت بری بات بھی سنا دوں. ہمارے ابا جی رحمت اللہ علیہ اس موقع پر سنایا کرتے تھے, آپ کیسٹوں میں سنا کرتے ہیں. یہی حضرت حلیمہ لینے کے لیے آئی کہ مجھے دے دو. حضرت آمنہ نے فرمایا اللہ نے بڑا حسین و جمیل بچہ عطا فرمایا ہے, دیکھ تو صحیح, ایسا حسین اللہ نے بچہ دیا کہ آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. حضرت حلیمہ آگے بڑھی, دیکھ کر کہنے لگی آمنہ تو نے دیکھا ہی کیا ہے, میں گلی گلی, محلہ محلہ, قصبے, دیہات, شہر سب جایا کرتی ہوں, میں نے بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے, ایسا حسین تو آج تک میری آنکھوں نے بھی نہیں دیکھا. پروردگار عالم نے جبرائیل امین کو بھیج دیا, اور جبرائیل جا چلا جا, میرے محبوب نبی کی عظمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, میرے محبوب نبی کے حسن و جمال کا تذکرہ ہو رہا ہے, جا چلا جا, تو بھی اپنا حصہ ملا کر کے آ جا. جبرائیل امین آ گئے اور آ کر کے کہنے لگے اے آمنہ, اے حلیمہ, تم کیا کہتی ہو کہ تم نے ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا, ایسا محجبین نہیں دیکھا, ایسا خوبصورت نہیں دیکھا, تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ میں جبرائیل امین ہوں, مشرق مغرب میں نے دیکھی, شمال جنوب میں نے دیکھی, تمام کائنات کے بڑے بڑے حسین و جمیل میں نے دیکھے. جبرائیل امین پکار اٹھے آفاق گردیدہ ام بہرے بتا ورزیدہ ام بس یار خوبا دیدہ ام, لیکن تو چیزیں دیگری اللہ کے محبوب سے کس کو مجالے ہم سری. جبرائیل امین کہنے لگے اے آمنہ, اے حلیمہ, میں نے آدم صفی اللہ کا نظارہ کیا, میں نے نوح نجی اللہ کو دیکھا, میں نے ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا, میں نے اسماعیل ذبیح اللہ کو دیکھا, میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا, میں نے حسن یوسف کا بھی نظارہ کیا, میں نے بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے, بڑے بڑے محجوبین دیکھے, لیکن یاد رکھنا آج تک اگر جبرائیل کی آنکھ نے کوئی چیز نہیں دیکھی تو آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور جبرائیل, اے آمنہ, اے حلیمہ, تم لوگ ایسا حسین و جمیل دیکھتے تو اس وقت جب کبھی میں اللہ نے ایسا حسین بنایا ہوتا, آج سے پہلے بنایا بھی کوئی نہیں, قیامت تک دوسرا حسین بنانے کا ارادہ بھی کوئی نہیں. وقت مختصر ہے, ایک جملے میں حسن و جمال بتانا چاہتا ہوں, سمجھانا چاہتا ہوں, جو ام معبد نے اپنے شوہر کو اور لوگوں کو بعد میں بتایا کہ حضور حسین و جمیل تھے. ویسے تو قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے پورے حسن و جمال کا. زلفیں کیسی تھی؟ اللہ نے فرمایا واللیل زلفیں تھی, چہرہ والضحیٰ تھا, پیشانی والقمر تھی, آنکھیں مازاغ البصر تھی, ولسان و شفتین, ہونٹ اور دندان مبارک تھے. علم نشرح لک صدرک سینہ تھا, ید اللہ فوق ایدیہم دست مبارک تھا. قرآن مجید تو آقا کی چال کو, رفتار کو, گفتار
वस्सलाम इनके झोंपड़े में ठहरे, बकरी के कमर पर हाथ फेरा, बकरी ने दूध देना शुरू कर दिया, खुद पिया, अबू बकर सिद्दीक को पिलाया, साथ एक रहबर रहनुमा था उसको पिलाया, उम्मे माबद के बर्तन भर के दे दिए, बिलाखिर वहां से रवाना हो गए। शाम को जब शौहर आए बतलाने लगी कि यूं यूं एक बड़े हसीन और जमील आए थे। कहा वो कैसे हसीन थे? कहने लगी कि वसीमुन कसीमुन, ऐसे हसीन, यूं नहीं कहा आंखें कैसी थी, चेहरा कैसा था, वो सारी तफसील भी किताबों में मौजूद है। बिलाखिर कहा ऐसे हसीन थे, सामने से देखो तो खूबसूरत, पीछे से देखो तो खूबसूरत, दाएं से देखो तो खूबसूरत, बाएं से देखो तो खूबसूरत। वो ऐसा हसीन था कि देखने वाला जहां से देखे उसके हुस्न का अलग नजारा नजर आता। अल्लाह ने वो हसीन और जमील नबी, और याद रखना सिर्फ जाहिरी वजूद और जिस्म ही अल्लाह ने आला नहीं अता फरमाया, इन वजूद से निकलने वाले जो आमाल थे, जो अदाएं थी, अल्लाह ने वो भी बड़ी आला और शान वाली अता फरमाई थी। अदाएं क्या हुआ करती हैं? मैं जो बोल रहा हूं ये मेरे बोलने की एक अदा है, तरीका है। मैंने बोलने के लिए हाथ उठाया तो ये मेरे हाथ उठाने की अदा है। मैं पानी कैसे पीता हूं ये मेरे पानी पीने का तरीका है, अदा है। मैं खाना कैसे खाता हूं, गुफ्तगू कैसे करता हूं, चलता कैसे हूं, फिरता कैसे हूं, गुस्से कैसे होता हूं, प्यार कैसे करता हूं, मुस्कुराता कैसे हूं, लोगों के साथ मामलात कैसे हैं, तिजारत कैसी है, कारोबार कैसा है, लड़ाई झगड़ा कैसा है, ये सारी मेरी आदतें, मेरी अदाएं हैं। अल्लाह ने ये तमाम आदात, तमाम तरीके, तमाम अदाएं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाए थे, वो सब के सब बड़े निराले अता फरमाए, बड़े आला अता फरमाए। कितने आला अदाएं, कितनी प्यारी, तरीके कितने सोने होंगे, इस बात से अंदाजा लगाओ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर के जिस्म अतहर से निकलने वाली अदाओं को हमारे लिए इबादत बना दिया, इबादत बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब नबी की एक एक अदा, अल्लाह फरमाते हैं मुझे जमीनों आसमान से ज्यादा अजीज और ज्यादा कीमती है। अगर तुम भी मेरे महबूब नबी की अदाएं अपनाओगे तो तुम भी मुझे अच्छे लगोगे, मैं अल्लाह तुमसे मोहब्बत करूंगा। परवरदिगार आलम को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक अदा से बड़ा प्यार है, एक एक अदा से बड़ी मोहब्बत है। तभी तो रब्बे कायनात ने अपने नबी के एक एक काम करने के तरीके को हमारे लिए सुन्नत बना दिया, हमारे लिए इबादत बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब नबी की एक एक अदा बड़ी कीमती, मेरे महबूब की जिंदगी बड़ी कीमती, तुम्हारे लिए नमूना बना दिया। जो आदमी भी मेरे महबूब नबी की किसी एक अदा को अपनाएगा, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोया कैसे करते थे, अगर कोई उम्मती उस अंदाज के अंदर सो जाए, इसका सारी रात सोना भी इबादत बन जाएगा। बता दूं कैसे सोया करते थे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम? किबले की तरफ मुंह करके अपना ये दायां दस्ते मुबारक अपने सर मुबारक के नीचे रख के, अपनी ये टांगों को, ये घुटने को आगे की तरफ जरा सुकेड़ के, और ये अपना बायां दस्ते मुबारक यूं ऊपर रख के, यूं इसको फोल्ड करके, टेढ़ा करके अपने जिस्म पे यूं रख के सोया करते थे। कहने वाले कहते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस अंदाज में आराम फरमाते, रात को सोते, नाम भी मोहम्मद था, जिस्म भी यूं लगता था जैसे मोहम्मद लिखा हुआ हो। घर जाना, घर मैंने जो तरीका बताया ना, इस तरह से लेट के बीवी को, अम्मा को, घर में जो भी है उसको कहना कि जरा गौर से देखो मैं कैसा लग रहा हूं। उसकी समझ में नहीं आएगा, उसको फिर थोड़ा सा समझाना कि ये मेरा सर गोल मटोल है मीम की तरह, ये मेरी बाजू जो है ये हा बन गई, अब ये मेरा हिस्सा मीम बन गया, ये सुकड़ा हुआ मेरा ये जो टखना है
नाम मोहम्मद लिखा हुआ। रब्बे कायनात को अपने महबूब नबी के नाम से भी बड़ा प्यार है, काम से भी बड़ा प्यार है, इमामुल अंबिया की एक एक सुन्नत से बड़ा प्यार है। तभी तो रब्बे कायनात ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक सुन्नत अदा करने पर 100 शहीदों का सवाब लिख दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी मेरी किसी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, जैसे मैंने पानी पिया वैसे पानी पी लेगा, एक गिलास पानी पिएगा 500 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। दाएं हाथ से पानी पीना सुन्नत है। इससे पियोगे पानी अंदर जाएगा, इससे पियोगे पानी अंदर जाएगा। कोई और गिलास मुंह को लगाए पानी अंदर जाएगा, प्यास बुझेगी। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह को मेरा पानी पीना बड़ा पसंद है, मैं दाएं हाथ से पीता हूं। कोई आदमी अगर दाएं हाथ से पिएगा, इस एक अदा पर उसे 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, फरमाया कि मुझे बैठ के पानी पीना पसंद है। अब पानी के गिलास में 2 सुन्नतें हो गई। फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पीना मुझे पसंद है, 3 सुन्नतें हो गई। 3 सांस लेके पानी पीना मुझे पसंद है, 4 हो गई। पानी पी के अल्हम्दुलिल्लाह कहना, उस अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये मुझे पसंद है। ये 5 चीजें पानी के एक प्याले में, एक गिलास में हुजूर ने फरमाया मुझे बड़ी पसंद है। और जो आदमी इस तरह से पानी पिएगा, एक गिलास पीने पे 500 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। ये काम तो आसान है ना जी, मुश्किल काम उलमा करें। आप लोग पानी तो सुन्नत तरीके से पी सकते हो ना जी, पीना तो है। अभी गर्मी बाकी है, आज भी आपको अंजुमन ताजरान और आरतियान पिलाएंगे पानी। खाली पानी पेट रखाओगे या कुछ और? हाँ, और भी कुछ साथ होगा। चलो, पानी की 5 सुन्नतें मैंने आपको बता दी, साथ में रोटी की आज यहां से सीख के जाओ, आज के बाद उस पर अमल करना। हुजूर की खाना खाने की पहली सुन्नत यह है कि हुजूर दस्तरखान लगा के खाना खाते थे, ताकि कोई जर्रे खाने के नीचे ना गिर जाए, खाने की बेहुरमती ना हो जाए। और खाने की अगर बेकदरी करोगे, खाना तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। आज हम तो सारा मलबा इमरान खान पे डालते हैं ना, कुछ थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी डालना सीखो। रिज़्क की बेकदरी हम करते हैं या इमरान खान आके कहा के जाता है? चलो थोड़ा बहुत उस पे डाल दो, सदरों पे वजीरों पे डाला करता है, डाल लो थोड़ा बहुत। जो बेकदरी हम खुद अपने घर में कर रहे हैं, दस्तरखान नहीं बिछाते, ये तो अपने खाते में डालो ना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा दस्तरखान लगाकर खाना खाया करते कि कोई रिज़्क का टुकड़ा, कोई हिस्सा, कोई सजा नीचे गिर के पैरों के नीचे ना आ जाए। जो आदमी रिज़्क की बेकदरी करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत रिज़्क में बेबरकती फरमा देते हैं, बरकत खत्म हो जाया करती है। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ मुबारक धो करके खाना खाया करते थे। अब सुनते चले जाना क्या क्या खाने की सुन्नतें हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना लगाकर किसी मेहमान का भी इंतजार करते, कोई आ जाए जो मेरे साथ बैठ करके खाए। इमामुल अंबिया ने कभी भी किसी दिन भी अकेले बैठकर खाना नहीं खाया। और हमारा रिवाज क्या है, हमारी आड़त में, दुकान में दोपहर का खाना आया भी पड़ा हो तो कोई दोस्त यार हमसाया आ जाए तो उससे 5 दफा पूछते हैं, ऐसे ही वलचा मंगाऊं, ताकि वो कहे नहीं नहीं मैं जा रहा हूं। ना जाए 5 मिनट के बाद फिर कहते हैं ऐसे माल को किवें पीसो, फिक्की होवे मिठी होवे, किवें चाह मंगाऊं? मंगा भी नहीं रहा, बार बार पूछ रहे हैं कि ये कहे कि मैं जा रहा हूं। भाई वो खाना खोल, तेरी खुश नसीबी, तेरे तैयार खाने पे अगर कोई मेहमान आ गया, उसे भी पता है कि घर वालों ने तुम 2 के लिए खाना भेजा है। जब तीसरे को शामिल कर रहा है, वो सारा नहीं खाएगा, वो थोड़ा सा खाएगा, तेरा कहना मानेगा, लेकिन तू रसूलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा करेगा, तुझे सुन्नत अदा करने का सवाब मिल जाएगा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो टिफिन बंद करके नहीं, टिफिन खोल के दस्तरखान लगा के इंतजार किया करते थे बाकायदा कि कोई आ जाए, सवाली आ जाए, जरूरतमंद आ जाए, मेरे साथ बैठ के खाना खाए।
اگر کوئی نہ آتا واقعات موجود ہے، کئی مرتبہ انتظار کیا، کوئی کھانے والا ساتھ نہ آیا، حضور نے دسترخوان لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا، کوئی آئے گا تو اکٹھے ہو کے کھائیں گے۔ کیوں؟ فرمایا کہ جس برتن میں جتنے ہاتھ زیادہ ہوں گے اتنی برکت زیادہ ہوگی۔ اللہ بھلا کرے جس نے کرونا ایجاد کیا، پہلے لوگ ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کے راضی نہیں تھے، اس نے تو ویسے ہی دور کر دیے، اس کی کھانسی مجھے نہ لگ جائے، اس کا نزلہ اس کو نہ لگ جائے، اس کا یہ، اور جو چیزیں لگتی ہیں ایک دوسرے کو ان کی پرواہ کوئی نہیں، اتنا دور کر دیا کہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے تو کیا کھانا، کوئی باہر کا مہمان تو کیا کھائے گا، کوئی کیا کھلائے گا، سگی بیوی شوہر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پسند نہیں کرتی، سگی اولاد باپ کے پیے ہوئے گلاس کے اندر پانی پینا پسند نہیں کرتی۔ ایک بار حضور علیہ السلام نے دسترخوان لگایا، ذرا توجہ کرنا، سنت پر عمل کرنے کا کتنا بڑا نتیجہ، کتنا بڑا انعام ہوا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دسترخوان لگایا، کھانا لگ گیا، لیکن انتظار فرما رہے ہیں کوئی آ کر میرے ساتھ کھا لے، کوئی آدمی نہ آیا۔ بڑی دیر انتظار کرنے کے بعد گلی میں باہر کی طرف تشریف لے گئے کہ کوئی آ کر میرے ساتھ کھا لے، میں تلاش کر کے لے آؤں، گلی میں کوئی نہ ملا، اور آگے تشریف لے گئے، وہاں نظر پڑ گئی ایک نوجوان ہے، ایک آدمی ہے، مسلمان کوئی نہیں، یہودی ہے، صحت مند کوئی نہیں، بیمار ہے، جسم گلا پڑا، برس کا مریض ہے، جسم سے بدبو آتی ہے، اپنی بیماری کی پریشانی میں کھڑا حیران ہے۔ حضور علیہ السلام اس یہودی نوجوان کے قریب چلے گئے اور ارشاد فرمایا، نوجوان تو بیمار بھی ہے، پریشان بھی ہے، یقیناً تجھے بھوک بھی لگی ہوگی۔ وہ کہنے لگا بالکل، بھوک بھی لگی ہے، بیماری سے بھی بڑا تنگ ہوں، لوگ میرے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اسی لیے تو میں باہر نکل آیا۔ حضور نے فرمایا صحت میرا اللہ دے گا، میں دعا کروں گا، اس وقت میرے پاس کھانا موجود ہے، آ جا میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لے۔ یہودی غیر مسلم بیمار، جسم سے بدبو آ رہی ہے، اس کو کھانے کی آفر ہو رہی ہے، آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھا لو۔ چل پڑا، بھوکا آدمی، آفر ہو، کہیں سے کوئی دعوت ملے، بھوکا آدمی فوراً چلا کرتا ہے۔ حضور لے آئے اپنے دسترخوان پہ۔ اب توجہ کیجئے گا، حضور علیہ السلام نے پانی لیا، پانی سے اپنے نبوت والے ہاتھوں کو دھویا۔ کیوں؟ آج کرونا آیا تو سیف گارڈ ڈیٹول والے بھاگ بھاگ کے کود پڑے کہ ہماری صابن استعمال کرو، کرونا جراثیم مر جائیں گے، قربان جائیں۔ ہمارے نبی، اللہ کے محبوب نبی 1500 سال پہلے ہمیں بتا گئے کہ روٹی کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو، یہ جراثیم اور کرونا کہیں تمہارے اندر نہ چلا جائے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک دھوئے، اس نوجوان کو فرمایا آ جا، پانی میں ڈلواؤں گا، پانی کا یہ برتن میں لے کر کے کھڑا ہوں، میں تیرے ہاتھوں پہ ڈالوں گا، تو بھی اپنے ہاتھوں کو دھو لے تاکہ یہ مرض والے ہاتھ ذرا صاف ہو جائے، یہ مٹی والے ہاتھ صاف ہو جائے، یہ میل کچیل روٹی کے ساتھ اندر نہ چلا جائے۔ حضور علیہ السلام نے لوٹا پانی کا پکڑ کر اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں پر ڈالا، اس نے مسل کے اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ قربان جائے، امام الانبیاء کے دستے مبارک سے پانی اس کے مریض بیمار ہاتھوں پہ جو ڈالا، اس نے ہاتھ دھوئے، اللہ نے نبوت کے دستے مبارک سے اس کو شفا عطا فرما دی۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے، ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گئے، ادھر امام الانبیاء کے چہرے انور کو دیکھتا ہے، حضور نے فرمایا آ جا، تیرے ہاتھ دھل گئے، میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے۔ وہ کیسے کھائے؟ کہنے لگا جب تک میرا پورا جسم ٹھیک نہ ہو جائے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ فرمایا دعا کروں گا، اللہ صحت دیں گے، اللہ شفا دیں گے، میرے پاس تو کھانا ہے، یہ صحت اور بیماری کے خزانے میرے اللہ کے پاس ہے۔ وہ کیسے مانے؟ بار بار حضور علیہ السلام نے اصرار فرمایا آ جا، میں دعا کروں گا، اللہ شفا دیں گے، صحت کے خزانے میرے اللہ کے پاس ہے، میرے پاس تو کھانا ہے، آ جا کھانا کھا لے۔ وہ کہنے لگا نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میرا پورا جسم ٹھیک نہ ہو جائے۔ امام الانبیاء جذبات میں آ گئے، چند صحابہ کرام کو آواز لگائی، اے ابو بکر آ جاؤ، اے بلال
السلام نے فرمایا یہ برتن لے جاؤ، یہ مشکیزیں لے جاؤ، انہیں کنویں سے پانی کے بھر بھر کے لے آؤ۔ لے آیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس یہودی کو فرمایا یہاں آ جاؤ، اونچی جگہ پر بیٹھ جا، اس چھوٹے سے پہاڑی کے ٹیلے کے اوپر بیٹھ جا۔ عرض کرنے لگا کیا کیا جائے گا؟ حضور نے فرمایا میں امام الانبیاء تیرے جسم کو اپنے نبوت والے ہاتھوں سے غسل دوں گا۔ این ممکن ہے نبوت کے ہاتھ تیرے جسم پہ لگیں اور اللہ تجھے شفا عطا فرما دے۔ اونچی جگہ بٹھا دیا۔ صحابہ اکرام کو حضور نے فرمایا تم لوگ پانی کے لوٹے بھر بھر کے اس کے جسم پہ ڈالو، میں امام الانبیاء اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اس کے بیمار جسم کو ملوں گا، اس کے جسم پر پھیروں گا۔ صحابہ اکرام نے پانی ڈالنا شروع کر دیا، امام الانبیاء نے غسل کرانا شروع کر دیا۔ ادھر پانی ختم ہوا، اس کا غسل مکمل ہوا۔ اللہ کی شان دیکھو، امام الانبیاء کے نبوت والے دستے مبارک جہاں جہاں پھرتے چلے گئے اللہ نے شفا عطا فرما دی، جسم بالکل صحیح سلامت ہو گیا۔ حضور اندر تشریف لے گئے، اپنی چادر مبارک لے کے آئے کہ لو تمہاری پہلے بھی میلی تھی اب تو بالکل خراب ہو گئی، یہ چادر لے لو میری طرف سے، اب یہ تحفہ ہے تمہیں۔ اس نے چادر لی، پہن لی، پھر اپنا کرتا مبارک لا کے دیا کہ یہ لو، نبوت کا کرتا بھی لے لو، پہن لیا۔ اور میرے دوستو کیسا سج کے بیٹھا ہوگا وہ اس وقت، صحت بھی مل گئی، امام الانبیاء کے تحفے اور ہدیے بھی مل گئے۔ وہ کرتا مبارک صحابہ اکرام ترسا کرتے تھے کہ یہ کرتا مبارک جس میں امام الانبیاء کے جنت کے عطر اور خوشبو سے بھی اعلیٰ پسینہ مبارک جس کرتے کے اندر بسا ہوتا ہے، اگر ہمیں یہ کرتا مل جائے تو اپنے کفن کے اندر اپنے سینے پہ رکھ کے لے کے جائیں، قیامت والے دن اللہ پوچھیں گے دنیا سے کیا لایا؟ ہم کہیں گے آپ کے نبی سے بڑی محبت تھی، یہ محبت کی نشانی آپ کے نبی کا کرتا ساتھ لے کے آئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک بھی اس یہودی کو دے دیا۔ ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے اپنے سر مبارک سے پگڑی اتار کر وہ بھی اس کے سر پہ رکھ دی، فرمایا صحت بھی مل گئی، نبوت کے تجھے تحفے اور ہدیے بھی مل گئے، نبی کی پگڑی بھی مبارک تجھے مل گئی، آجا اب تو بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھا لے۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مجھے صحت بھی مل گئی، مجھے لباس بھی مل گیا، نبوت کی پگڑی اور ہدیے بھی مل گئے، لیکن مجھے ایمان کی دولت نہیں ملی جب تک مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شریک نہ کرو گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور امام الانبیاء نے اپنی نگرانی میں اس یہودی نوجوان کو اپنی ایک سنت زندہ کرائی، صرف کھانے سے پہلے اس کے ہاتھ دھلوائے، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ حضور علیہ السلام کی ایک ایک ادا، ایک ایک سنت زمین آسمان کے ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے اللہ کے ہاں۔ اور اللہ نے پھر قرآن مجید میں یہ اصول بیان فرما دیا کہ لوگوں کوئی کسی کی ادا کو کسی کی محبت میں ہی تو اپناتا ہے۔ ایک آدمی کو میں نے دیکھا، وہ کسی خاص پارٹی کا تھا، سیاسی پارٹی کا، وہ لباس ایسا پہنتا تھا جیسے پارٹی کا چیئرمین پہنتا ہے، پاؤں میں جوتا بھی ویسا، واسکٹ بھی ویسی، ہر انداز ویسا، بولنے کا انداز بھی ویسا۔ ایک دن میں نے اس کو پکڑا، وہ کملے اپنے آپ کو پریشانی میں کیوں ڈال رکھا ہے تو نے؟ تیری اپنی ادا ہے، اس طرح سے بول، بچپن سے تجھے جانتا ہوں، اب تیرا بولنے کا انداز بھی بدل گیا، تیری مونچھوں کا انداز بھی بدل گیا، ہر چیز ہی بدلتی جا رہی ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ میں فلاں پارٹی سے ہوں اور فلاں پارٹی کا جو چیئرمین ہے بڑا ہے، مجھے اس سے بڑا پیار ہے اور میں اسی لیے اس کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک طریقے کو نقل کیا کرتا ہوں۔ سمجھ تو میں گیا اس کی بات۔ میں نے اگلا سوال کیا کہ تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تجھے دیکھ رہا ہے
کہنے لگا قاری صاحب یوں ہی جو ہے نا یوں ہی مشہوری ہوتی ہے، بات یہاں سے نکلتی نکلتی ملتان میں پھیلے گی، ملتان سے نکلتی نکلتی اسلام آباد تک پہنچے گی، پارٹی کے بڑے تک پہنچے گی، بس جس دن وہاں پہنچ گئی یوں سمجھو کہ میرا بیڑا پار ہو گیا۔ یعنی ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے اس کی ادائیں، اس جیسا لباس، اس جیسا جوتا، اس جیسا بولنا، اس جیسا چلنا، اس جیسا پھرنا، سب کچھ ویسا بنا لیا تاکہ میں اس کی نظر میں اچھا ہو جاؤں، وہ مجھے پسند کر لے۔ بائی نہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہی ارشاد فرمایا کہ مجھے میرا محبوب نبی اور اس کی ایک ایک ادا، ایک ایک سنت بڑی پیاری ہے۔ اگر تم میرے محبوب نبی کی نقل کرو گے پگڑی میں، میرے محبوب نبی کی نقل کرو گے لباس میں، میرے محبوب نبی کی نقل کرو گے چال میں، میرے محبوب نبی کی نقل کرو گے پینے میں، میرے محبوب نبی کی نقل کرو گے کھانے میں، میرے محبوب نبی کی نقل کرو گے حلال کمانے میں، زندگی گزارنے میں، تمام معاملات میں، اگر تم میرے محبوب نبی کی نقل کرو گے، یہ نقل ہی تو مجھے چاہیے، اور اسی پر میں اللہ تم سے اتنا پھر پیار کروں گا۔ تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے پیار کرو، اللہ فرماتے ہیں میں خود اللہ تم سے پیار کیا کروں گا۔ جو میں نے گفتگو کی تھوڑی بہت سمجھ میں آئی ہے ابھی سب کے؟ جی ناراض پریشان بیٹھے ہو ہیں؟ تھکاوٹ تو نہیں ہوئی آپ کو؟ اچھا، بالکل آخری بات، کیونکہ ٹائم بھی میں نے جو حضرت نے حکم دیا تھا چند لمحات جو ہیں وہ اوپر ہو گئے۔ اگر سمجھ میں آ گئی بات تو اللہ نے قرآن مجید میں یہی فرمایا کہ صورت بھی نبی جیسی بناؤ، سیرت بھی نبی جیسی بناؤ، زندگی بھی نبی جیسی بناؤ۔ مراد یہ مختصر کہ حضور کے صورت میں جو چیز تھی وہ ہم رکھ لیں، جو نہیں تھی وہ ہم بھی اڑا دیں۔ زندگی میں جو چیز تھی ہم اپنا لیں، جو نہیں تھی ہم ختم کر دیں۔ مثال کے طور پر حضور علیہ السلام نے زندگی میں جھوٹ کتنی دفعہ بولا جی؟ پتہ ہے کسی کو؟ کسی کو نہیں پتا؟ پتے والی بات نہ کرو، یوں کہو کہ کبھی نہیں بولا۔ میرے نوجوان نے بڑا اچھا جواب دیا، کبھی نہیں بولا۔ تو جھوٹ نہ بولنا بھی حضور کی ادا ہے، حضور کی سنت ہے۔ اور صرف منڈی کی بات نہیں کر رہا میں، اپنے گھر میں بھی جھوٹ نہ بولو، بچوں سے بھی جھوٹ نہ بولو، اپنی بیوی سے بھی جھوٹ نہ بولو، اماں ابا سے بھی جھوٹ نہ بولو، ہمسائے سے بھی جھوٹ نہ بولو، رشتہ دار سے بھی جھوٹ نہ بولو۔ پھر آ کر یہ بات آتی ہے کہ معاملات میں بھی جھوٹ نہ بولو، کاروبار میں بھی جھوٹ نہ بولو۔ یہ ہم نے ایک خام خیالی ہے کہ جھوٹ بولنے سے مال بک جاتا ہے، یاد رکھنا نہیں بکتا، کبھی بھی نہیں بکتا۔ بک بھی گیا تو اس مال کا جو راز ہے جو آپ نے چھپا کے بیچا وہ کھل جاتا ہے۔ ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے، پڑھا ہوگا آپ نے اسکول میں۔ ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے۔ ایمانداری سے اپنی زندگی گزاریں، ایمانداری سے اپنا کاروبار کریں، ایمانداری سے اپنے گھریلو اور باہر کے تمام معاملات کریں۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی سیرت ہے، سنت ہے۔ ہر برائی کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں، ہر اچھائی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ ایسی محافل میں آپ پہلے بھی گئے ہوں گے، آئندہ بھی اس مہینے میں جو ہوں گی ان میں جائیں گے، آج بھی آئے ہیں۔ ہر محفل میں جا کر اپنے آپ سے، اپنے اللہ سے وعدہ کر کے اٹھا کریں کہ میں حضور کی ایک فلاں سنت کو زندہ کروں گا۔ میں آپ سے نہیں پوچھتا، بس بیٹھے بیٹھے دل میں ارادہ کریں کہ آج کے بعد میں حضور کی فلاں سنت کو اپناتا ہوں اور مرتے دم تک چھوڑوں گا نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی نیت کرے کہ ہمیشہ میں وضو کے اندر مسواک کروں گا، یا کوئی نیت کرے ہمیشہ میں نہا دھو کے خوشبو لگایا کروں گا، حضور کی سنت ہے۔ کوئی ارادہ کر لے ہمیشہ سچ بولوں گا، کوئی ارادہ کرے کہ بےایمانی ختم، کوئی ارادہ کرے کہ میں اپنے سے چھوٹے سے محبت کروں گا، کوئی ارادہ کرے میں علماء کی قدر کروں گا، کوئی ارادہ کرے میں یتیم پروری کروں گا، کوئی ارادہ کرے میں مسافر طلباء کی خدمت کروں گا، کوئی ارادہ کرے کہ میں فلاں بیوہ ہے، فلاں کوئی غریب ہے جس کے گھر کا چولہا بند ہے، میں اس کو اس نیت سے چلانے کی کوشش کروں گا کہ امام الانبیاء یتیموں غریبوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ کر لیا بھی سب نے ارادہ؟
پکا کیا نا اپنے اللہ سے کیا نا، بس جو ایک سنت کا آج آپ نے ارادہ کیا ہے اس پہ پکے ہو جانا، کچھ بھی ہو، کتنے مشکل حالات کیوں نہ ہو، آپ نے وہ سنت نہیں چھوڑنی۔ اس کے بعد آسانی ہے دیکھنا اللہ دنیا میں مرتے وقت، قبر میں اور حشر میں اللہ کتنی آسانیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اپنے دل میں جگہ دینے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے بھی کوشش کاوش کی، یہ انجمن تاجران کے حضرات، آڑتیان حضرات، بالخصوص میں پچھلے دنوں حاضر ہوا تو اس سے قبل ہی بھائی رانا افضل صاحب، رانا ناصر صاحب اور حاجی اجمل صاحب اور دیگر جو ہیں وہ رحمانی صاحب، کئی سارے حضرات بار بار کہہ رہے تھے میں کافی عرصے سے ربیع الاول کے دن سفر نہیں کرتا، 12 ربیع الاول کو، کیونکہ اکثر جو ہے وہ راستے بند ہوتے ہیں۔ ہمیں اگلوں نے کہا ہوتا ہے کہ اتنے بجے پہنچو، اب ہمارا کیا قصور ہوتا ہے، ہم ٹائم سے بھی پہلے نکلتے ہیں، کہیں جلوس ہے، کہیں راستے بند ہے، کہیں رکاوٹ ہے، پہنچ نہیں پاتے۔ لیکن ان حضرات کی محبت کافی دنوں سے کہتے تھے کہ یہ اس دن کا ٹائم دیں اور ہم منڈی کے اندر رکھیں گے تاکہ منڈی میں برکت ہو جائے۔ میں نے اس دن تو آگے کوئی جواب نہیں دیا تھا، آج دیتا ہوں۔ منڈی میں ٹھیک ہے، آج منڈی کے اندر یہ پروگرام ہوا، منڈی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہوا، امام الانبیاء کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوا، سیرت کا تذکرہ ہوا۔ آج تو اس وقت رحمتیں برس رہی ہیں، یقین کر لینا میری زبان پر، اس وقت اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب ایسی محفل قائم ہوتی ہے، جب یہ لوگ اٹھ کر کے جاتے ہیں، محفل ختم ہوتی ہے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے تم سب کے سب جو اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر جمع ہوئے، امام الانبیاء کی محبت میں جمع ہوئے، اللہ نے تم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو اس وقت اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ اب اس رحمت کو سمیٹ کے یہاں رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو ضائع نہ کرنا، اس کو ضائع نہ کرنا۔ ان باتوں پر اگر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ رحمتیں باقی رہیں گی، یہ برکتیں باقی رہیں گی۔ میری دعا ہے اس منڈی کے اعلیٰ تاجران سے لے کے آخری مزدور تک، غریب آدمی تک، اللہ رب العزت سب کی حفاظت بھی فرمائے، سب کی روزی میں بھی برکت عطا فرمائے اور سب کو صحت، تندرستی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، گھریلو تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ جتنے حضرات نے بھی کوشش کاوش کی، اس پروگرام کی ترتیب دی، اللہ سب کی محنتوں اور بھاگ دوڑ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کائنات جتنے حضرات اس محفل کی زینت بنے، یہ علماء اکرام، حفاظ اعظام اور یہ آڑتیان اور انجمن تاجران کے حضرات اور یہاں دکاندار حضرات یا مہمانان گرامی جتنے حضرات بھی آئے، مولا سب کے اس آنے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم انہوں نے اپنی جان کی قربانی، ٹائم کی قربانی دے دی، اس کو قبول فرما کے اس قربانی کو قیمتی بنا دے۔ یا اللہ اس پروگرام کو قبول فرما لے، جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صحیح معنوں میں ہمیں عاشق رسول بنا دے، صحیح معنوں میں ہمیں حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ نے حضور علیہ السلام کو ہمارا نبی چند دنوں کے لیے نہیں بنایا، ساری زندگی کے لیے بنایا ہے۔ مولا مرتے دم تک ہمیں سچی محبت کرنے کی اور اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم آج کے اس پروگرام کی برکت سے ان حضرات کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما۔ ان آڑتیان مزدور جتنے حضرات بھی تشریف لائے ہیں، مولا سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، سب کے گھروں میں اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ اس پروگرام کی برکت سے جتنے لوگ بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک نرینہ صالح اولادیں عطا فرما۔ کئی حضرات یہ انجمن تاجران کے بھی ساتھی ایسے جن کے لیے پہلے بھی دعا کی گئی تھی،
جن کے ہاں اولاد نہیں یا نرینہ اولاد نہیں، مولا اپنے خزانوں سے سب کو عطا فرما دے، رب کائنات اپنے خزانوں سے عطا فرما دے۔ بھائی اجمل صاحب، بھائی ناصر صاحب اور بھی ایک دو ساتھیوں کے بارے میں پہلے بتلایا گیا تھا، مولا سب کی اولادوں کے اندر برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ ہمارے غموں کو دور فرما۔ رب کائنات یہ جتنے حضرات جھولی پھیلائے ہاتھ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، مولا ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان سب کو اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دے۔ مولا اپنے مہربانی فرمائی، حرمین شریفین کے دروازے کھل گئے، نہیں معلوم کس نیک آدمی کی دعا کو قبول کیا گیا، کس کی معافی کو قبول کیا گیا، کس کے آنسوؤں کی لاج رکھی۔ آپ نے اپنا گھر بھی کھول دیا، اپنے نبی کا در بھی کھول دیا۔ مولا اب مہربانی فرما، اس پورے مجمع کو اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، روضہ رسول اللہ پر حاضری نصیب فرما، اور کبھی نہ کبھی خواب میں اپنے محبوب نبی کی زیارت نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس آج کی محفل کی برکت سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کاروباری زندگی کی معاملات کی گھروں کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں آپس کی جو ہیں وہ لڑائی جھگڑے ناراضگی، مولا اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمارے دلوں کو صاف فرما دے۔ پروردگار عالم جتنے بھی لوگ آج تک صاحب ایمان مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے، مولا سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، آبا و اجداد کی مغفرت فرما۔ اس علاقہ خیرپور کے جتنے بھی مسلمان بڑے بزرگ دنیا سے چلے گئے، مولا سب کی مغفرت فرما، بالخصوص وہ علماء وہ صلحاء جنہوں نے یہاں پر دین کا پیغام پہنچایا، دین کا کام کیا، محنتیں کی، مولا ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما۔ اور ابھی تھوڑا عرصہ پہلے مولانا حبیب اللہ رشیدی صاحب کے بڑے بیٹے شامی صاحب دنیا سے اچانک سے رخصت ہو گئے، مولا ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، حضرت کو اور ان کے پورے خاندان کو مولا صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں ناگہانی آفات سے بچا، مولا زلزلوں سے ناگہانی آفات سے ہماری حفاظت فرما، ایکسیڈنٹوں سے ہماری حفاظت فرما، اچانک اموات سے ہماری حفاظت فرما، صحت تندرستی عافیت برکت رحمت اسلام والی لمبی زندگی عطا فرما، موت آئے تو عافیت والی ایمان والی موت نصیب فرمانا۔ یا اللہ یہ جتنے حضرات اپنے لیے یا میرے لیے یا کسی کے لیے بھی جو کچھ مانگ رہے ہیں، مولا انہیں سب کچھ عطا فرما، ہم نے مل کر جو مانگا وہ سب کچھ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بھائی رانا افضل صاحب ان کی ایک چھوٹی بچی بیمار رہتی ہے اکثر، اللہ اس بچی کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور بھی جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، مولا سب کے حق میں ساری دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔